اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے ان سے سچا وعدہ کیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن مجید میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا زیادہ اور کون ہو سکتا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پس جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے اس سودے پہ تم خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری دنیا، پورا کارخانہ کائنات اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ بھائی شہداء کا تذکرہ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً اسلامی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین نظر آتی ہے۔ شروع سے لے کر آج تک مسلسل کفر اور اسلام کی جنگ جاری ہے۔ اسلام کو قبول کرنے والے، اللہ کی توحید اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننے والے، ان کی یہ چاہت ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا غلبہ ہو، دنیا سے شرک ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، بدعات ختم ہو جائیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے دنیا سے مٹ جائیں، اور پوری دنیا پر دین اسلام غالب آ جائے۔ مقابلے کے اندر کافر اور مشرک یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام پورا نہیں ہونے دینا۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی، آپ سے پہلے بھی، اب تک جاری ہیں۔ پوری دنیا کے کافر یہاں کہیں ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں اسلام کو ماننے والے اور اسلام کے غلبے کی بات کرنے والے، اسلام کو دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے کوشش کرنے والے موجود ہیں، تو ان کے مقابلے میں الکفر ملت واحدہ سارے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اس دعوت توحید کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو قوتیں اور طاقتیں دنیا میں کھڑی ہیں، آپس میں مار کے جاری ہیں اور ہر محاذ کے اوپر جاری ہیں۔ آپ اپنی گفتگو کے اندر دیکھ لیں، اپنے حجامت کے اندر دیکھ لیں، اپنے لباس کے اندر دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، بازار میں، ماحول اور معاشرے میں دیکھ لیں، عبادات میں، کاروبار میں، معاملات میں دیکھ لیں، ہر ایک چیز کے اندر یہ مقابلہ جاری ہے۔ اسلام ہم کو کہتا ہے شکل و صورت لباس اسلام کے مطابق کرنا ہے، کافر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی شکلیں اور ان کے لباس ہم نے اسلام اور اللہ کے پیغمبر کی سنت اور صحابہ کے منہج کے مطابق نہیں رہنے دینا۔ یہ مقابلہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے
کہ مسلمان کی جو عورتیں ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں، غیر محرموں سے پردہ کریں، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں کو بے پردہ کر کے باہر نکالنا ہے۔ مقابلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عبادت کا ایک ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ بتاتی ہے، اور کافروں کا یہ پروگرام ہے کہ یہ مسلمان عبادت کریں لیکن وہ نہ کریں جو اللہ کے پیغمبر نے ان کو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ مقابلہ ہے۔ کاروبار کے اندر ہمیں اسلام نے کاروبار کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، کافر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ایسا کاروبار کروانا ہے کہ ان کے اندر حلال نہیں جانا چاہیے، حرام ان کے اندر جانا چاہیے۔ یہ بھی مقابلہ ہے۔ محاذوں پر مقابلہ ہے، گھروں میں مقابلہ ہے، ماحول اور معاشرے میں مقابلہ ہے، ہر جگہ کے اوپر مقابلہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اس مقابلے کے اندر مسلمان بالکل ناکام جا رہے۔ شکلیں ہماری انہوں نے بگاڑ دی، لباس ہمارا انہوں نے چینج کر دیا، اور گھر کا پورا ماحول انہوں نے بدل دیا، ہماری عورتوں کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں نکال دیا، اور عبادت کے پورے طریقے چینج کر دیے، اذان بدلی، نماز بدلی، جنازہ بدلا، ہر چیز بدل دی، اور جو قرآن و سنت میں ہمارا اسلام اور دین ہے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا، اور اپنے اپنے دین اور اپنے اپنے نظام بنا کر مسلمانوں میں لانچ کر دیے، اور مسلمان اس کے اوپر چل نکلے۔ میرے بھائیوں، ہر محاذ کے اندر ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ چند ایک بندے آپ کو نظر آئیں گے پوری دنیا کے اندر کہ جو اس اسلام اور دین کے اوپر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا کر امام الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، آپ نے وہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اور آج بھی وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے جس کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ چند بندے پوری دنیا میں آپ کو اس اسلام پہ نظر آئیں گے، اور اس کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہوئے۔ اب وہ چند بندے جو دنیا میں ہیں وہ پوری دنیا کے کافروں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے پھر شہادتیں دینی پڑتی ہیں، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ شہادت کی موت تو آنی ہے۔ کوئی بندہ موت کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے جانے کا ایک وقت، جگہ مقرر ہے، اس میں ایک لمحے کا آگا پیچھا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ شہادت کی مل جائے تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش میں، اللہ کے دین کی دعوت کو دیتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میرا یہ دل چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر قتل کیا جائے۔
ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل پھر مجھے قتل کیا جائے، بار بار مجھے زندہ کیا جائے اور بار بار مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے۔ صحابہ اکرام اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما احد یدخل الجنہ یحب ان یرجع الی الدنیا ولو علی الارض من شیء، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اور پھر اسے کہا جائے کہ دنیا میں چلا جا، ساری دنیا تیری، دنیا میں جو کچھ ہے سارا تیرا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی جنتی یہ نہیں چاہے گا، کوئی جنتی یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور ساری دنیا مجھے مل جائے، الا الشہید، سوائے شہید کے، یتمنا ان یرجع الی الدنیا، وہ تمنا کرے گا کہ مجھے یا اللہ دنیا کے اندر بھیج، فیقتل 10 مرات لما یرا من القرابہ لما یرا من فضل الشہادہ، یا اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج، میں تیرے رستے کے اندر 10 مرتبہ شہید کر دیا جاؤں، 10 بار مجھے قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت کو اور شہادت کی قدر و منزلت کو وہاں جا کر کے دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے، وہ چاہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجے۔ یا اللہ جو مزہ اور لذت تیرے رستے میں جان قربان کرتے ہوئے آئی تھی، وہ لذت تیری جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں جو آیا وہ یہاں سے واپس جانا، بھیجنا تو یہ میرا قانون نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنا دیدار کروائیں گے اور پھر وہ کہیں گے یا اللہ اب ہمارا دل لگا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَيُقْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے کوئی جو اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر اس کو زخم آیا، زخم میں سے خون نکلا، جاء یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ، خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اندر سے کستوری کی لپٹیں آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شہداء اللہ کے پاس آئیں گے اور جسم کٹے پٹے ہیں، جسم سے خون بہہ رہا ہے، تلواریں ان کے کندھوں کے اوپر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے نا، حساب و کتاب کا منظر ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، تو ان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سے کس چیز کا حساب، جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ یہ باقی جنتیوں سے 40 سال پہلے جنتوں میں جا کر آرام کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما تعدون الشہداء فیکم، اے میرے صحابہ تم اپنے میں سے شہداء کن کن کو شمار کرتے ہو؟ قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے آقا جی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہداء بڑے تھوڑے ہوں گے، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک تو وہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو نکلا اللہ کے راستے میں میدان میں نہیں پہنچا پہلے اس کو موت آ گئی وہ بھی شہید ہے، ومن مات فی الطاعون، جو طاعون کی بیماری سے، کسی وبائی بیماری سے جس کو موت آ گئی،
وہ بھی شہید ہے۔ وَمَن مَّاتَ فِي الْبَطْنِ، اور جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو گیا، گردے خراب ہو گئے، پیٹ میں پانی پڑ گیا، استسقاء کی بیماری اس کو آ گئی، اس وجہ سے وہ فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ والغریق، اور جو پانی میں ڈوب کے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون مالہ ودون دمہ ودینہ وعرضہ واہلہ، جو بندہ اپنی مال کی حفاظت میں، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو بندہ قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید۔ ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا جی اگر مجھ سے کوئی اپنا میرا مال چھیننا چاہے، چوری کرنا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بالکل نہیں دینا۔ اچھا اگر وہ مجھے مار دے؟ آپ نے کہا تو شہید ہے۔ اگر میں اس کو مار دوں؟ آپ نے کہا وہ آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ جو تیرا مال لوٹنے کے لیے آیا اور تو اپنے مال کی حفاظت کے اندر تو نے مار دیا، وہ جہنم میں جائے گا، خود تو مر گیا تو تو شہید ہے، تو جنت کے اندر جائے گا۔ باقی ان سارے شہداء کا تعلق عقیدے کے ساتھ منسلک ہے۔ عقیدہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا، عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر یہ سارے بندے شہداء میں ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑی خوشخبری جو آپ نے سنا دی، میرا کوئی بھی امتی جس کے دل کے اندر شہادت کی موت کی سچی تڑپ ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، کوشش کرتا ہے، مجاہدین کے ساتھ جاتا ہے اور دل میں تڑپ ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، دعوت و جہاد کا کام کر رہا ہے، دین کے رستے میں اللہ مجھے موت دے دے، دل میں تڑپ ہے، اگر وہ اپنے بسترے پہ بھی فوت ہو گیا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہداء میں کھڑا کر دے۔ تو بندے کو ہر وقت، ہر مومن مسلمان کو اپنے دل میں یہ شہادت کی موت کی تڑپ رکھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شہداء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعزاز بخشے ہیں جو باقیوں کو نصیب نہیں۔ ایک اعزاز یہ ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس حدیث میں ساتھ کہا الا الدین، قرض معاف نہیں ہوتا۔ لیکن وہ شہید جو قرض دینا چاہتا تھا اور اس کے پاس ابھی وسائل نہیں تھے تو وہ شہید ہو گیا، اس کی یہ نیت ہی نہیں تھی کہ میں نے قرض دینا ہی نہیں، دینا چاہتا تھا، شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ جس کو قرض دینا تھا اللہ خود اس کو راضی کر دیں گے، اور اپنے اس بندے کو جس نے اللہ کے رستے میں شہادت دی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں بھیج دیں۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ابھی اس کی جان نہیں نکلی، جان نہیں نکلی، اس کی روح ابھی اس کے جسم میں ہے، اس کی آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں، وہ دنیا کی نظر اور آنکھ سے اللہ سارے پردے ہٹا کر جنت میں اس کا محل اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ تیسرا اعزاز، صرف اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رستے میں شہید ہوتے وقت جتنا چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ چوتھا اعزاز، عذاب قبر سے محفوظ۔ پانچواں اعزاز، قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ۔ اور چھٹا اعزاز، قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ایسا تاج پہنائیں گے جس کے اندر ایک موتی جو ہے، اس تاج کا ایک موتی خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ساری دنیا سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو 72 حوروں کا دلہا بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 70 وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے شہید کو، وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش سے اللہ اس کے خاندان کے 70 وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو گئی، شہید کی سفارش سے اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر بھیج دیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے وہ شہادت کی موت جس پر صف ماتم بچھائی ہوئی ہے، اور یہ 2 دن پہلے ہی پورے ملک کے اندر، کیا پوری دنیا کے اندر ہی ایک تماشا کھڑا کیا ہوا تھا، موبائل سروس بند کی ہوئی ہے، بڑے بڑے
راستے مین جو راستے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں، اور شہادت کی موت پہ ماتم ہو رہا ہے، پیٹا اور رویا جا رہا ہے، اور سوگ کی مجلسیں قائم کی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں خلاف شریعت ہیں، ان کا شریعت میں کوئی جواز ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو عام جو موت ہے، کوئی بھی موت ہے کسی شخص کی، اس کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کی پوزیشن بنانا اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ 3 دن کے بعد اپنا اپنا کام کرو، اگر کوئی آتا ہے تو یہاں کہیں بھی آپ کو دکان پہ، گھر پہ، کہیں بھی وہ ملتا آپ سے نہیں، وہ پہلے ملا تو تعزیت کر لے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ بیٹھنا 3 دن کے بعد پھر لوگوں کی تعزیت وصول کرنے کے لیے، یہ بالکل شرعی طور پر جائز نہیں، سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے خامد کی سوگ کی پوزیشن میں رہے گی، نئے کپڑے نہیں پہنے گی، سرما نہیں لگائے گی، میک اپ نہیں کرے گی، کنگھی پٹی نہیں کرے گی، اور کوئی بھی خوبصورتی والا کام نہیں کرے گی، سادہ زندگی بسر کرے گی، بغیر کسی بہت ہی زیادہ شرعی عذر کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ باقی ساری اموات کے اوپر میرے بھائیو 3 دن سے زیادہ سوگ کی پوزیشن حرام ہے، دین کے اندر، اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیۃ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ جو کسی بھی یعنی غم کے موقع پر، کسی فوتگی کے موقع پر، کسی تکلیف کے موقع پر جو اپنے منہ پہ تھپڑ مارے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت جیسی آواز منہ سے بلند کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اخذ علینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عند البیت اللہ ننوہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابیات سے بیعت کے وقت یہ وعدہ لیا تم اپنی زندگی میں نوحہ نہیں کرو گی، نوحہ حرام ہے۔ اور فرمایا ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النیاحۃ اذا لم تتب قبل موتها، یہ نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ کیے بغیر مر گئی بندہ ہے یا عورت ہے تو قام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا، وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اس کے اوپر لوک کی قمیض ہوگی اور گندک کا دوپٹہ ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور جہنم کی آگ کو یہ گندک اور یہ لوک اور تیز کر رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ فرامین ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ شہادت کی موت کی فضیلت کس قدر بلند ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ جو رونا دھونا ماتم اور زنجیر زنی، اور پھر میرے بھائیوں سینہ کو بھی اور بالوں کو نوچنا، منہ پہ تھپیڑے مارنا، اور بڑے بڑے آج کل جو ہے یہ سوگ کے طریقے جو ہے نکال کر لانچ کیے ہوئے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ ساری چیزیں خلاف شریعت ہیں اور ان کا دین اور شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ یہ سراسر دین کے خلاف ہے۔ اور میرے بھائیوں، باقی یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو گھڑنے والا ابو محنف ایک کذاب راوی، سارے محدثین نے جس کو کذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، 100 سال بعد اس نے یہ ایک جو ہے من گڑت داستان لکھی ہے جس کو جناب بیان کر کر کے جو ہے لوگوں کے اندر اس کو عام کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیعت کی جو شان ہے، مقام ہے، عظمت ہے، تفصیلاً آپ بھائیوں نے سنی ہے، وہ مسلمہ ہے، وہ تو میرے بھائیوں جنتی شہزادوں کے سردار ہیں، ان کی ماما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے بھائیوں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ تو جنت کے مالک ہیں، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ یہ مزید اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز دینے کے لیے شہادت کی موت بھی نصیب فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اوپر یہ رونا پیٹنا اور جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوا سال بعد یہ چند دن کے لیے ان کا غم ہے اور باقی پورا سال کوئی غم نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل کے اندر میرے بھائیوں یہ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف،
اور اسلام کے اندر ایک بدعت کو جاری کیا ہوا ہے اور جاری کر کے لوگوں کو اسلام سے پھیرا ہوا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ باقی میرے بھائیوں، غم، کسی کی موت کے اوپر آنسوؤں کا آ جانا اور میرے بھائیوں سسکی کا بڑھ جانا، یہ ایک دل کے اندر اللہ نے جو رحمت ڈالی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا بیٹا ابراہیم وہو یجود بنفسہ، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، آپ نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا، فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ فقال عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وانت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ رو رہے ہیں؟ قال انہا رحمت، یہ ایک محبت ہے جو اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ فقال ان العین تدمع والقلب یحزن، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہمارا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جو ہمارے رب کی رضا والا کلمہ ہے۔ وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی کا یقیناً مجھے غم ہے، لیکن میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جو میرے اللہ کو پسند نہ آئے۔ اور صحابہ سے کہا بھئی میں نے تمہیں منع جس چیز سے کیا ہے وہ زبان سے آوازیں نکالنے سے، بین ڈالنے سے، چیخیں مار مار کر رونے سے میں نے منع کیا ہے، باقی آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا میرے بھائیوں یہ ایک دل کی محبت ہوتی ہے۔ جب پیارا کسی کا بھی کوئی پیارا اولاد ہے، والدین ہے، بھائی ہے، دنیا سے جاتا ہے تو میرے بھائیوں وہ بندے کے اندر جو غم ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر منع نہیں، آوازیں نکالنے سے منع کیا ہے، واویلا کرنے سے منع کیا ہے، بین ڈالنے سے منع کیا ہے، رونے کی آوازیں نہیں نکلنی چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ باقی جی اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی قسمت اور نصیبے میں یہ بات نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے شہداء کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ شہادت کا اعزاز بخشتے ہیں۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں حرم مدینہ میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا جی کہ ابو قدامہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ جہاد کے اندر گزری ہے، ساری زندگی، اپنے جہاد کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ مجھے بتاؤ، مجھے سناؤ کوئی واقعہ جو ناقابل فراموش ہو، جو آپ کو بھول نہیں رہا۔ تو کہنے لگے پھر سنو، میں ایک دفعہ اپنے کچھ مجاہدین کو اپنے ساتھ لے کر ہم صلیبیوں کے خلاف جہاد و قتال کرنے کے لیے چلے، راستے میں رقہ نامی ایک جگہ آتی تھی تو وہاں ہم نے ٹھہرے اور وہاں کے لوگوں کو ہم نے جہاد کی ترغیب دی، قتال کا مفہوم سمجھایا، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو وہاں سے ہم ایک جگہ پر ہم وہاں ٹھہرے، آدھی رات کا وقت تھا تو کسی نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں نے دروازہ کھولا، ایک خاتون کھڑی ہے تو کپڑوں کے اندر لپٹی ہوئی، پورا جسم اس کا پردے کے اندر ہے، اور مجھے کہنے لگی آپ کا نام ابو قدامہ ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام ابو قدامہ ہے۔ آپ نے جہاد کی ترغیب دی ہے، میں تو عورت ہوں، میں تو جہاد پہ نہیں جا سکتی، آپ نے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دی، یہ میرے پاس ایک رسی ہے اور یہ ایک رکا ہے، وہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہ واپس چلی گئی۔ تو ساتھ وہ رکا جب میں نے کھولا تو رکے کے اوپر لکھا تھا کہ یہ میری سب سے پیاری چیز میرے سر کے بالوں کی رسی ہے، میرے پاس یہی تھا، میں نے یہ ایک مضبوط رسی بنائی ہے، یہ اپنے گھوڑے کی لگام کے اندر اس کو استعمال کر لینا، ہو سکتا ہے یہی میرا تعاون اللہ اپنے رستے میں قبول کر کے اللہ مجھے جنت دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کا جذبہ دیکھ کر
بڑا حیران ہوا۔ خیر ہم نے اپنا صبح وہاں سے نکلے، رستے کے اندر ہم جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک گھوڑ سوار ہے، اس نے مجھے آواز دی، ابو قدامہ۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک گھوڑے کے اوپر ایک لڑکا سوار ہے، مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا تم ذرا چلو میں اس کی بات سن کے آتا ہوں۔ میں نے اس کے پاس گیا تو وہ مجھے پوچھنے لگا کہ تم ابو قدامہ ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا جی کہ مجھے پتا چلا آپ صلیبیوں کے خلاف جہاد و قتال کے لیے جا رہے ہیں۔ جی جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب نیچے کیا تو ایسے مجھے محسوس ہوا جس طرح کپڑے سے چاند نکل آیا ہو، اتنا خوبصورت اور پیارا وہ بچہ تھا۔ عمر 16-17 سال تھی۔ تو کہنے لگا کہ میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے۔ میں نے کہا تمہارے باپ؟ کہنے لگے وہ صلیبیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور کوئی تمہارا مرد؟ کہا میرے ماموں تھے، وہ بھی سارے صلیبیوں نے شہید کر دیے۔ تیری ماں؟ کہا میری ماں کو نہیں جانتے؟ کہ میں تو نہیں جانتا ہوں۔ کہا میری ماں وہی ہے جو رات کو آپ کے پاس اپنے بالوں کی رسی لے کر آئی تھی، وہ میری ماں ہے۔ اور ایک میری چھوٹی سی 7-8 سال کی بہن ہے، اور مجھے میری ماں نے جہاد کے لیے بھیجا ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بڑی اس نے میں نے کہا اپنی ماں کی جا کر خدمت کرو، گھر میں اور کوئی نہیں؟ کہا نہیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ خیر ہم اس کو اپنے ساتھ، کہا میں نے حفظ کیا ہے، اور حفظ کے دوران جب میں پڑھتا تھا میں نے گھوڑ سواری بھی سیکھی ہے اور میں نے تیر اندازی بھی سیکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں مسجدوں میں مدرسوں میں گھوڑ سواری سکھائی جاتی تھی، تیر اندازی، تیراکی، تلوار چلانا سکھایا جاتا تھا، جہاد کے کرتب مسجدوں میں سکھائے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں آج کل تو مسجدوں میں جہاد کا نام لینا جرم بن گیا، مولوی کی زبان کے اوپر جہاد کا نام نہیں آتا۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر صحابہ جہاد کی ٹریننگ کرتے۔ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے روحانی بیٹوں کو مسجد نبوی کے سین میں جہادی تربیت لیتے ہوئے دیکھا کرتی تھیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں وہ بچہ کہتا ہے مجھے گھوڑ سواری بھی آتی ہے، مجھے تیر چلانا بھی آتا ہے۔ کہتے میں نے ابو قدامہ کہتا ہے میں نے کہا چلو پھر ہمارے ساتھ۔ کہتے اتنی وہ پھرتیلا تھا بچہ، اتنا تیز اس کا گھوڑا دوڑتا تھا۔ تو ہم یہاں کہیں ٹھہرتے تو وہ جلدی جلدی سارے انتظامات وہ کرتا، کہتا میں آپ کا خادم ہوں مجاہدین کا آپ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہم ٹھہرے، روزہ رکھا ہوا تھا، ہم نے افطاری کرنی تھی، تو وہ کہنے لگا جی میں انتظام کرتا ہوں افطاری کا۔ تو جو ہم نے کھانا تیار کرنا تھا وہ برتن اٹھائے اور سائڈ پہ چلا گیا۔ کتنی دیر ہو گئی، ٹائم قریب آ رہا ہے، بچہ آیا نہیں۔ تو ابو قدامہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ میں پتہ کرنے کے لیے گیا تو وہ جو چیز پکانی تھی، چاول ہوں گے یا جو بھی چیز ہوگی، وہ اس نے پتھروں کا چولہا بنا کر نیچے لکڑیاں جلا کر اوپر رکھا ہوا ہے، اور قریب ہی ایک پتھر کے اوپر سر رکھا ہے، اور اس کو نیند آ گئی، وہاں سو گیا۔ میں نے اس کو اٹھانا پسند نہ کیا، بھی تھکا ہوا ہے چلو یہ سو لے، اور خود میں نے وہ چیز پکانا شروع کر دی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں تو وہ اس نے مسکرانا شروع کر دیا، مسکراتے مسکراتے اس کی مسکراہٹ اور بڑھی، یہاں تک کہ وہ ہنس پڑا اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور مجھے کہنے لگا جی استاد جی مجھ سے دیر ہو گئی، آپ تو خود آ گئے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا یہ میں تیار کرتا ہوں افطاری، آپ جائیں۔ کہا نہیں، میں تمہیں اللہ کی قسم دلوا کر کہتا ہوں کہ تم یہ جو سوئے ہوئے مسکرا رہے تھے مجھے بتاؤ کیوں مسکرا رہے تھے۔ کہا یہ تو خواب کی بات ہے۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ کہا جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں، اور جنت کا وہی منظر ہے جو اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا۔ وہ سونے اور چاندی اور کستوری کے گارے کے لگے ہوئے محل ہیں، مٹی زعفران کی ہے، سنگریزے لولو مرجان کے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں، اور پردوں کے اندر سے بڑی خوبصورت لڑکیاں مجھے جھانک رہی ہیں، اور ایسے جیسے پردہ اٹھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ چاند نظر آ رہا ہے۔ ایک کہنے لگی کہ یہ جو ہے نا مرضیہ ایک حور کا نام اس نے لیا، مرضیہ کا یہ خامد ہے۔ میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو اس کی ایک ادنا سی خادم ہوں۔ میں نے کہا وہ مرضیہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو اوپر محل کے اندر ہے، آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لے۔ میں آگے گیا، ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے،
اور سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے. میں گیا ہوں تو ایک لڑکی وہاں بیٹھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو طاقت نہ دیتا میں اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے اندر سے نورانی شعائیں نکل رہی ہیں. تو اس نے مجھے کہا اہلم و سہلم و مرحبا، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے. میں آگے بڑھنے لگا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، ظہر کے بعد کا ہمارا وقت اللہ نے رکھا ہے، ظہر کے بعد کا ہماری ملاقات کا وقت اللہ نے رکھا ہے، اب تم چلے جاؤ. کہتے میں جب مسکرایا مجھے ہنسی آئی ہے تو میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد کہتے افطاری کا وقت ہو گیا، ہم نے افطاری کی، افطاری کرنے کے بعد ہم آگے چلے، نکل گئے آگے میدان میں. یہاں ہماری لڑائی ہونی تھی، وہاں ہم صفوں کی ترتیب دے رہے تھے. تو میں نے کہا وہ لڑکا پتہ نہیں کہاں گیا ہے. میں نے دیکھا تو وہ سب سے آگے کھڑا ہے، سب سے آگے. میں نے اس کو جا کر کہا بھی تو جہاد کے اندر پہلے کبھی تو نے حصہ لیا ہے؟ کہا نہیں لیا. اور بھی تمہیں پتہ ہے کہ کس طرح لڑنا ہے؟ بھی یہ مجھے تو نہیں اتنا پتہ ہے. کہا پھر پیچھے آ جاؤ. میں اس کو کھینچ رہا ہوں، وہ کہتا نہیں میں نے پیچھے نہیں جانا. چاچو میں آپ کی منت کرتا ہوں خدا کے لیے آپ مجھے پیچھے نہ جانے دے. میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا میرے پاس صرف تو ہی ہے اس دنیا میں، اور میں کچھ اللہ کے رستے میں پیش نہیں کر سکتی. بیٹا تیری شہادت کی خبر آنی چاہیے اور پیٹھ نہیں پھیرنا. میری ماں نے اللہ کا قرآن پڑھ کر کہا تھا کہ جو جہاد کے رستے میں پیٹھ پھیرتا ہے اس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم ہے. کیا چاچو مجھے جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ سب سے پہلی صف کے اندر تھا. اتنے میں کہتا ہے کہ وہ جنگ شروع ہو گئی، مارکا شروع ہو گیا. پھر کیا تھا جناب، وہ نیزے چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، گردنیں اڑ رہی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں فتح دے دی. صلیبی عیسائی جو تھے وہ ہار گئے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ہماری بھی کافی شہادتیں ہوئیں. ہر کوئی اپنے اپنے پیارے کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کا تو تھا ہی کوئی نہیں. اس کو کون تلاش کرتا؟ میں نے کہا میں دیکھوں وہ لڑکا کہاں ہے. میں تلاش کرتا جا رہا تھا تو ایک جگہ کے اوپر مجھے آواز آئی ابو قدامہ، ابو قدامہ. میں دوڑ کر وہاں گیا تو نیزہ اس کے جسم سے آر پار ہو چکا تھا. گھوڑوں نے اس کے جسم کو رون دیا تھا، اس کے جسم کے اندر ابھی جان باقی تھی. تو وہ کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے ابو قدامہ آ گیا تو میں آخری وقت وصیت اپنی ماں کو اس کے ذریعے بھیج سکوں گا. کہا ابو قدامہ سنو. ابو قدامہ کہتا ہے میں اس کے چہرے سے خون صاف کرنے لگا. کہنے لگا چاچو اپنے کپڑوں کو خراب نہ کرو، میرے کپڑوں سے میرا منہ صاف کر دو. تو وہ کہنے لگے کہ میری ماں کو جا کر کے مبارک دینا میری شہادت کی، اور ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ اللہ نے اپنے جناب میں قبول کر لیا ہے، میری ماں خوش ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ یقین نہ کرے. یہ میرا ایک کپڑا ہے، یہ میرے خون سے لتھا ہوا، یہ میری ماں کے پاس لے جانا، وہ دیکھے گی تو پہچان جائے گی. اور ایک اور بات یہ ہے کہ میری ماں نے پہلے جو ہے وہ میرے بابا کا غم سہا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کا، اب میرا بھی غم اس کو آئے گا. اس کو حوصلہ دلاسا دینا. اور ایک میری چھوٹی سی بہن ہے، وہ جب میں گھر سے نکلتا تھا وہ پریشان ہو جاتی تھی، اور جب میں گھر میں جاتا تھا وہ خوش ہوتی تھی. جب میں آیا تھا تو وہ کہتی تھی کہ بھیا جلدی واپس آنا. میری بہن کو دلاسا دینا. کہتے ہیں کہ وہ اتنا باتیں میرے ساتھ کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا ابو قدامہ اللہ نے میرا خواب سچا کر دکھایا. وہ مرضیہ حور میرے پاس کھڑی ہے اور مجھے بلا رہی ہے. اتنا کہا اور ان کی زبان پہ کلمہ شہادت تھا اور اس کی روح پرواز ہو گئی. میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے گھر جا کر اس وصیت کو پہنچاؤں. کہتے ہیں میں اس جو رقہ علاقہ تھا وہاں پہنچا، بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ مجھے ان کے گھر کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ان کا گھر ہے. تو ایک بچی کھڑی ہے ایک دروازے کے سامنے، جو بھی وہاں سے گزرتا اس سے پوچھتی تم جہاد سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہاں. میرے بھیا نہیں آئے؟ وہ کہتا مجھے تو تیرے بھیا کا پتہ نہیں. تو وہ رونے لگ جاتی. میں اس کی یہ بات سن کر اس کے قریب چلا گیا تو میں نے کہا کس کا پوچھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میرا بھیا بھی گیا تھا جہاد پہ لیکن وہ واپس نہیں لوٹا.
میں نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ گھر میں ہے۔ وہ گھر سے والدہ آئی تو اس نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا کہ ابو قدامہ ہے۔ میں نے وہ کپڑا نکال کر جب اس کے سامنے کیا تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کی شہادت کو قبول کر لیا۔ اس نے اللہ کا شکر کیا اور پہچان کی یہ واقعہ ہی وہ کپڑا ہے جو میں نے اپنے بچے کو جاتے ہوئے دیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے یا مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے؟ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اگر تو اس لیے آیا ہے کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے اور مال غنیمت لے کر آ رہا ہے، پھر تو تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تو مجھے یہ کہے گا کہ تیرے بیٹے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے تو میرے لیے خوشخبری ہوگی۔ کہا اللہ نے آپ کے بیٹے کو اپنے رستے کے اندر قبول کر لیا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اتنی بات جب سنی تھی تو وہ بچی جو تھی وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئی۔ اس کی والدہ نے اٹھایا اور اس کو اٹھا کر پانی کے چھینٹے مارنے لگی، لیکن اس بچی نے پہلے اپنے بابا کا غم سہا تھا، پھر اپنے ماموں کا، ایک ہی بھیا دنیا میں تھا، اس کا غم وہ نہ سہ سکی اور وہ بچی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے رستے میں قبول کرتا ہے۔ ہر کسی کے نصیبے کے اندر یہ شہادت کی موت نہیں آتی۔ بس اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی اپنے رستے کے اندر یا اللہ تو شہادت کی موت نصیب فرما۔